السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم، تمہاری دنیا سے مجھے یہ چیزیں محبوب کر دی گئی ہیں، خوشبو ہے، عورتیں ہیں، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ اب جو محبت ہے وہ صرف خوشبو اور عورتوں سے، لیکن محبت سے ایک اوپر والا درجہ ہوتا ہے، یعنی جو نماز ہے یہ عورتوں اور خوشبو سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، لیکن جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا، محبوب ہیں وہ بھی دو چیزیں، لیکن جو مجھے محبت نماز سے ہے، نماز سے جو میری آنکھوں کو، میرے دل کو سکون ملتا ہے، جو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی، وہ کسی چیز سے نہیں ملتی، دنیا کی کسی چیز سے بھی نہیں حاصل ہوتی۔ تو یہ کہنا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی یہ محبت کا سب سے اوپر والا درجہ ہے، یہ ہر چیز کے لیے لفظ استعمال نہیں کیا جاتا۔ جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیونکہ یہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں ہے؟ کیونکہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوتی ہے، اس میں کئی راز ہیں، اللہ تعالیٰ کے انسان قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بن جاتا ہے، اس لیے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا۔ کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب روزہ انسان رکھتا ہے تو انسان کا نفس پاک ہوتا ہے، جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال پاک ہوتا ہے، جب انسان حج کرتا ہے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن نماز کا فائدہ یہ ہے کہ نماز سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سب عبادات میں یعنی ایمان کے بعد جو بہترین عبادت ہے وہ نماز ہے۔ تو یہ نماز کی اہمیت، ویلیو بڑھانے کے لیے یہ آپ علیہ السلام نے یہ الفاظ بولے قرۃ عینی، یعنی محبت کا جو سب سے اوپر والا درجہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کیونکہ محبوب جو چیز ہوتی ہے، جس چیز سے انسان محبت کرتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ یہ میری آنکھوں کے سامنے رہے، اور اسے دیکھتے ہی انسان کی آنکھوں کو سکون ملتا ہے، انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، انسان مطمئن ہو جاتا ہے، تسلی بخش ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ علیہ السلام نے نماز کو اپنے لیے محبوب ترین عمل قرار دیا کہ نماز میرے لیے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور کیوں یہ ٹھنڈک ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ سے انسان بات چیت کرتا ہے تو پھر دل کو سکون تو ہوتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک تو ہوتی ہے۔ اس لیے کہا گیا نماز دل کی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس طرح نہیں سمجھ آئی تو ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر، آپ علیہ السلام نے فرمایا یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، کہ نماز کے لیے اقامت کہو اور اس سے ہمارے دلوں کو سکون پہنچاؤ۔ یعنی نماز کے ساتھ دلوں کو سکون ہوتا ہے۔ کیوں؟ جب انسان دنیا کے مشاغل میں ہوتا ہے، دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتا ہے، دنیا کے معاملات میں بیزی رہتا ہے، دنیا کے جو بھی انسان کے ساتھ یہ چلتے ہیں واقعات، انسان ذہنی طور پر ذرا اپسیٹ ہو جاتا ہے، یعنی ڈسٹرب ہوتا ہے دنیا کے جو معاملات انسان کو، جن کے انسان فیس کرتا ہے، انسان ذہنی طور پر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر انسان پریشان ہو جاتا ہے، سوچ بوجھ بڑھ جاتا ہے، دماغ سر وزنی ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتا ہے، اپنے دکھڑے سناتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، پھر جب نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے، یعنی جیسے انسان کو کوئی پریشانی ہو تو انسان کسی سے شیئر جب تک نہیں کر لیتا اس کا بوجھ ہلکا نہیں ہوتا، ایسے ہی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک اس لیے قرار دی گئی ہے کیونکہ انسان جب دنیاوی معاملات سے پریشان ہو کر نماز قائم کرتا ہے، بالکل خشوع خضوع کے ساتھ اس طرح نماز قائم کرتا ہے کہ جس طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں دیکھ رہا تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تعالیٰ تو بندے کو دیکھ رہا ہے۔ اس نیت سے وہ جب نماز پڑھتا ہے اور اس قدر مطمئن ہو کر پڑھتا ہے تو پھر اپنے آپ انسان کے اندر ٹھنڈک آئے گی، انسان کی آنکھوں کا سکون بنے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ نماز سے انسان کو دلی سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر کے، باتیں کر کے انسان کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ارحنا بہا، کہ نماز کے لیے اقامت کرو اور اس سے ہمیں سکون پہنچاؤ۔
یعنی سکون جو ہے وہ نماز کے اندر ہے کہ ہم دنیا کے تھکے ٹوٹے ہوئے آئے ہیں، اور اب جو ہمیں اصل سکون ملے گا وہ اسی چیز سے ملے گا، کیونکہ یہ الفاظ قرۃ عینی کے الفاظ بول کر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ نماز کے برابر کوئی عمل نہیں ہے، اس لیے ہے یہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک۔ السلام علیکم۔